دنیا کا جو سب سے بڑا سچ ہے الٹیمیٹ ٹروتھ از ڈیتھ. الٹیمیٹ جھوٹ کیا ہے؟ واٹ از یور ریگریٹ؟ My only regret is the demise of the festival. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تو اس علاقے کی چیزیں ذرا مخدوش ہونا شروع ہو گئیں. عراق وغیرہ پہ جب اوپن ہوا، وار زون بنے ہوئے سارے، تو لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کو ضرور بتائے ہم کون تھے ایز اے نیشن. بتائیں کیا تھے؟ کیا تھے یار. وی ور اے ویری پاورفل لبرل کنٹری. ہم ایک بڑا مس انڈرسٹوڈ ملک تھے دنیا میں، آج بھی ہیں. یو نو، جو میری کہانیاں ہیں وہ کہانیاں نہیں ہیں، وہ آپ بیتیاں ہیں. جہاں میں پیدا ہوا رات کو ایک سناٹا ہوتا تھا. آہستہ آہستہ کبھی آپ کو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آتی تھی. ٹھیک ہے، گاڑی تو شاز و ناظر گزرتی تھی وہاں سے. کہ پہلے اور اب میں جو فرق ہے، آپ نے ایک پورا ایرا دیکھا ہے اپنے سامنے بدلتے، اور بہت جلدی، لیکن اب اس سے بھی تیزی سے بدل رہا ہے. This is a huge volume of work happening even right now. جی بالکل ہے. آپ گننا تو شروع کریں یار، کتنے ڈرامے کیا ایک ہی شکل لے کے ہم ہر اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ٹیلنٹ بہت ہے موسیقی میں. آپ دیکھیں کیسا کیسا بچہ نکل کے آ رہا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ اسکول نہیں ہے. ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب نے ایسے وہ کہا جی ابھی وائس چیئرمین نہیں ہوئے، تو کسی نے کہا جی بیٹھے تو ہوئے ہیں عثمان پیرزادہ صاحب. میں نے جب ابا کو پہلی دفعہ زندگی میں کہا کہ ابا پلیز اسلم اظہر صاحب کو فون کروائیں، میں نے کام کرنا ہے، تو مجھے ڈانٹ پڑی اور مجھے کہا یو وانٹ کہ میں تمہاری سفارش کروں گا. دیر از اے سسٹم، گو اینڈ فالو دیٹ ڈیم سسٹم. How many affairs have you had before your marriage? ایک نمبر تو ہوگا. نہیں، نمبر کی بات نہیں ہے، ریپوٹیشن کی بات ہے. Okay, then it should be a big number. ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کا گلا. میرے اندر بالکل بچہ ہے. کمال ہے. بوائز کا کلب ہے، برڈ بوائے ہے کون، 40 کے سب ہیں، ہے سے اوپر کون، کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی رہ تو نہیں گیا. السلام علیکم جی. once again welcome to another episode of کوئی رہ تو نہیں گیا. My name is Shazad Nawaz and today I have a personality. He is a legacy, living legend. ہم ان کو دیکھ کے انسپائر ہوتے رہے ہیں، انسپائر ہو رہے ہیں. پوری فیملی ایک آرٹسٹک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان بھائیوں کو اکٹھے کر کے ایک ڈاکیومنٹری سیریز بنائے تو 40 منٹ کی 40 قسطیں موجود ہیں. اینڈ دیٹس اے فری آئیڈیا آئی ایم گیونگ یو گائز. میرے ساتھ موجود ہیں عثمان پیرزادہ صاحب. ویلکم ٹو دا شو جی. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو ہمارا شو ہے، یہ ڈفرینٹ اس لیے کہ نمبر 1 اس میں جو ہوسٹ ہے، پہلے کچھ ایپیسوڈز میں ہوں، اس میں ہوسٹ بدلتے رہیں گے. اس کی جتنی انکم آئے گی مونیٹائزیشن سے، ان لائک ادر پوڈ کاسٹ جس میں آپ پیسہ بناتے ہیں، ہم وہ پیسہ کسی چیریٹیبل کاز میں دے رہے ہیں. سو تھینک یو فار اگرینگ ٹو بی ہیئر and contributing by way of your presence. Thank you Shazad for inviting me and giving such an elaborate intro of mine. It's been a long time. Bishak. Work-wise. Can I jump straight into a question? Yes. اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد، ٹیلی ویژن، ریڈیو، تھیٹر، ایونٹس، فیسٹیولز، فلمز، نیشنلی، انٹرنیشنلی، اور اب بھی ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں. What is your regret? My only regret is the demise of the festival, which we gave blood and sweat to, and we created this enormous festival. Series of festivals. جی series for 19 years. جی 19 long years. شروع کے بڑے مشقت انگیز دن تھے. کس طرح اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے تھے. 400 500 باہر سے پورے فورن ڈیلیگیٹس آتے تھے. یہ صرف فیسٹیول نہیں تھا. فیسٹیولز اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی نیک نامی کرتے ہیں. جس ملک میں جاتے ہیں ہر گروپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا جرنلسٹک بندہ ہوتا ہے، واپس جا کے وہ اخباروں میں اپنی خبریں پیش کرتے ہیں. وہ گروپ بتاتا ہے کہ وہ کدھر سے ہو کے آیا ہے، کیسا ان کا انٹریکشن رہا یہاں پہ. اور پھر ظاہر ہے کہ لاہور میں فیسٹیول تھا. پاکستان کی ساری آڈینسز آر ونڈرفل، بٹ لاہوری بڑے ذرا خوش دل لوگ ہیں. کیا بات. تو لاہور میں یہ فیسٹیول بیکاز وی ور لیونگ ان لاہور، تو لاہور بیکیم اے نیچرل ایریا فار پرفارمنگ دس فیسٹیول. پلس لاہور ہیڈ دی انفراسٹرکچر، خاص طور پہ کلچرل کمپلیکس جو اسٹیڈیم کے ساتھ بنا ہوا ہے الحمرا،
اس کے اندر 5,000 کی کیپیسٹی ہے اوپن ایئر تھیٹر میں, اور پھر اس کے اندر 2 چھوٹے ہالز ہیں, ایک میرا خیال ہے 300 سیٹ کا اور ایک 100 سیٹ کا ہے, اور ساتھ ہیوج بگ لانز ہیں. ان لانس میں بھی وی ووڈ کریٹ کینوس تھیٹرز, یو نو, پورا ایک وہ سٹی ہوتی پوری ایک سٹی, ایک ایٹماسفیئر, اور ایک ایسی I remember چیز. ہر سال تھیم فرق ہوتا تھا. تھیم بھی فرق ہوتا تھا ایٹ ٹائمز, یو So نو. it started with puppet festival, It اس کے started with بعد puppet. music and dance festival, drama festival. پھر وہ جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تو اس علاقے کی چیزیں ذرا مخدوش ہونا شروع ہو گئیں. عراق وغیرہ پہ جب اوپن ہوا, وار زون بنے ہوئے سارے, تو لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ پیپل اکراس فرام یورپ, یو نو. وہ سوچتے تھے کہ ہم شاید کھڑکی سے باہر دیکھیں گے تو افغانی گولیاں چلا رہے ہوں گے وہاں پہ. لوگوں کو جو ایریا سے دور ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا نا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ریجن میں پرابلمس تھے. سو وی کریٹڈ آل دیز فیسٹیول انڈر ون امبریلا, جس میں تھیٹر, پپیٹری, ڈانس and music. You know, music used to be the last 11 concerts, you know, and we brought in some remarkable music from areas جن کا موسیقی شاید ہم نے سنی ہی نہیں تھی اس ٹائم پہ. خاص طور پہ ایسٹرن یورپین میوزک جو ہمارے یہاں پہ آیا, جو ہنگیرین, پولش اور یہ چیک ریپبلک کے جو میوزیشینز, کیا مزہ. No, I've been part or a small part of your you've work. been there, yes, of course. Within my humble capacity. میں یہ جاننا چاہوں گا, یہ تو آپ کا ایک بہت خوبصورت آپ کی ایک جرنی بھی ہے, لیکن آپ زیادہ انٹرویوز دیتے نہیں ہیں. میں نے دیکھا ہے آپ شائے ہوئے کرتے ہیں. Not that you don't have anything to share, but you know, you sort of you decide کہ میں نے کب کہاں شیئر کرنا ہے. اور مجھے اتفاق ہوا کچھ حسین عبارت جو آپ کی لکھی ہوئی تھی سننے کا, اور مجھے بڑا مزہ آیا یہ جان کر کہ آپ میموئرز جو لکھ رہے ہیں, آپ بیتی جو لکھ رہے ہیں, اپنی یادداشت جو لکھ رہے ہیں, وہ بھی ایک بڑی ناول آئیڈیا ہے کہ اکٹھے تو والیومز ہیں, یعنی بیکاز وہ ایک میں نہیں سما پا رہی. تو یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کو ضرور بتائے ہم کون تھے ایز اے نیشن. بتائیں کیا تھے ہم؟ کیا تھے یار. We were a very powerful liberal country. Okay. You know, and how slowly we regressed into extremism of all kinds. Extremism کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندوقیں اٹھا کے جو سب کچھ ہو رہا ہے. ذہنی extremism. Slowly and gradually this whole nation died into this extremism, unfortunately. And we waved away from the real area of work that ہماری جنریشن کو کرنا چاہیے تھا. ہم نے تو پوری کوشش کی جہاں تک کہ ہمارا ایریا آف ورک تھا کہ ہم نے اویئرنیس لانے کے لیے کہ دنیا میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. فیسٹیولز اس لیے کھولے گئے تھے, وہ کلچرل ایمبیسڈرشپ تھی پاکستان. ہاں. اور دوسرا وہ یہ تھا کہ ہم ایک بڑا مس انڈرسٹوڈ ملک تھے دنیا میں, آج بھی ہیں, یو نو. آج شاید اینڈ وی ہیو بین مچ ابیوزڈ کنٹری آلسو بائی ویریس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ rhetoric of politics but I feel that it was our duty to tell کہ کیا تھا. جو میری کہانیاں ہیں وہ کہانیاں نہیں ہیں, وہ آپ بیتیاں ہیں. جی بے شک. اور وہ آپ بیتیاں جو ہیں اس کے اندر خود بخود بیک ڈراپ پہ چیزیں چل رہی ہیں وداؤٹ سیئنگ سو, بیکاز دیٹس ہاؤ اٹ از. اس کا منظر میرا صرف یہ کہنا کہ 25 بہالپور روڈ پہ جہاں میں پیدا ہوا, رات کو ایک سناٹا ہوتا تھا. آہستہ آہستہ کبھی آپ کو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آتی تھی. ٹھیک ہے. گاڑی تو شاز و ناظر گزرتی تھی وہاں سے. لاہور واز آلموسٹ اے ٹانگا سٹی. لوگ سائیکلوں پہ جاتے تھے. گورنمنٹ کالج کے جو پرنسپل تھے ڈاکٹر نذیر احمد, وہ سائیکل پہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے. میرے ابا سائیکل پہ بیٹھ کے, ریلے سائیکل تھی مجھے یاد ہے, 2 تھیں ہماری, ایک میری تھی ایک ابا کی تھی, وہ میں نے سلمان بھائی سے لے لی تھی. تو ابا میرے سائیکل پہ بیٹھ کے ریڈیو اسٹیشن جاتے تھے. 70s میں ایک منسٹر صاحب نے ان سے جب لاہور کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا تھا کہ ہاں لاہور ایک بہت خوبصورت گاؤں ہے. So this is how, you know, people from other parts of the city, especially from the metropolis of Karachi, used to say. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا تھا کہ پہلے اور اب میں جو فرق ہے, آپ نے ایک پورا ایرا دیکھا ہے اپنے سامنے بدلتے, اور بہت جلدی, لیکن اب اس سے بھی تیزی سے بدل رہا ہے, اور اب ڈیجیٹل آ رہا ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے ہم تیار نہیں ہیں. آپ ہمیں کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے, ہم تو پہلے بھی تیار نہیں تھے. جب اچانک ایک دم سے اتنے سارے چینلز کھل گئے, مشرف صاحب نے آپ کو دے دی سپورٹ کہ کھولیں جناب,
تو آپ کے پاس دیکھیے نا ہر چینل, آپ باقی چینلز کو چھوڑیں, آپ صرف 3 یا 4 چینلز لیں, 2 ڈرامے تو دکھانے ہی دکھانے ہیں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, میوزک فلانا ڈھماکا اس کو چھوڑ دیں, ابھی چھوڑ دے. آپ نے 2 ڈرامے دکھانے ہیں, یہ تقریباً 59 ڈرامے ہفتے کے بن جاتے ہیں. نہ تو آپ کے پاس اتنے کیمرہ مین, نہ آپ کے پاس ایڈیٹرس تھے, نہ آپ کے پاس لائٹنگ کے لوگ تھے, آپ کے پاس ٹرینڈ وارڈروب کے لوگ نہیں تھے. چھوٹی چھوٹی میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ٹرینڈ انڈسٹری تھی جو فلم انڈسٹری تھی لاہور کے اندر, وہ برباد ہو گئی, وہ بند ہو گئی, کیونکہ سارا کام اٹھ کے یہاں پہ آ گیا. جو آ سکتے تھے وہاں سے وہ اٹھ کے ادھر آ گئے, جو بیچارے نہیں آ سکتے تھے وہ اب اپنی ٹریڈ بھی بھول گئے ہیں شاید. سو ایک بڑے سسٹمائزڈ سچویشن میں جب اتنے سارے چینل آتے ہیں, تو جو شادی بیاہ کو شوٹ کرتے تھے وہ کیمرہ مین بن گئے. مطلب ان کی غلطی نہیں ہے, ضرورت تھی نا, دیر واز اے اسپیس. سو ناؤ اب کہیں پہ آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کر کے لیکن ہم اگین کیا کہیں یار, کہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں آپ سے چلیں اس طرح سے سوال پوچھتا ہوں کہ ہم امیجن کر لیتے ہیں کہ ہم ایک اس دور میں ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ٹینس آئزک صاحب جیسے, انور سجاد, بانو قدسیہ, امجد اسلام امجد, اشفاق احمد صاحب جیسے رائٹرز ہیں, لیکن وہ آج کے دور میں ہیں, یا یہ ٹیکنالوجی کا دور تب تھا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اشفاق احمد صاحب فیس بک پہ ایک پوسٹ لگا رہے ہوں کہ میرے ڈرامے کی 10.2 TRP ہے یہ. I can't. He won't even understand which I don't understand myself, آپ اشفاق صاحب کی بات کر رہے ہیں, مجھے خود TRP, میں پوچھتا ہوں یار یہ کیا ہے, یہ اچھا ہے, کہتے ہو جی اتنی TRP ہوگی, اچھا ہے یہ, اچھا ہے, ہاں جی بڑا اچھا ہے یہ, تو فلانا ہو گیا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ TRP ہوں اس پہ, ہاں انسان ضرور, آرٹسٹ جو ہے وہ لیو کرتا ہے اپنے کام کی اپریسیشن سننے کے لیے. بہت ضروری ہے آرٹسٹ کے لیے کہ اس کو ایک امپیٹس وہ والا بھی ملے, اس کو وہ اسٹرینتھ ملتی ہے چیزوں سے. لیکن میرا ذہن تو کام ہی نہیں کرتا کہ کتنی TRP ہے کیا, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. سو ہم پرپیئرڈ نہیں تھے. اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ کوشچن آف یورز, دیٹ وی ور ناٹ پرپیئرڈ ٹو کم آؤٹ وتھ سچ اے ہیوج والیوم آف ورک. دس از اے ہیوج والیوم آف ورک ہیپننگ ایون رائٹ ناؤ. جی بالکل. آپ گننا تو شروع کریں یار, کتنے ڈرامے, کیا ایک ہی شکل لے کے ہم ہر اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں, کیا کریں, مجبوری ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں ہم وہاں آ گئے ہیں کرتے 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 کہ ہم کس ایٹ لیسٹ کوئی بیس میجر لے لیا ہے ہم نے. دیکھیے آپ کے پاس ٹیکنیکلی اسپیکنگ, ٹیکنیکلٹی کی بات اگر آپ کرتے ہیں, آپ کے پاس وہ پروڈکشن فیسلٹی بن گئی ہے, ڈیولپ ہو گئے ہیں لوگ, آپ نے ٹرین کر لیے ہیں کہ ایک پروڈکشن رول کریں گے تو وہ اپنے وقت کے مطابق آرام سے وہ ختم ہو جائے گی, انٹرنلس کسی ایکٹر نے تنگ نہ کیا یا کوئی کیٹاسٹرفی نہ آ گئی. ادروائز ڈیز آر ویری ٹائٹلی نیٹڈ ٹوگیدر فار پروڈکشن. بات ہے کانٹینٹ کی, بات ٹیکنالوجی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ہم, اور ہماری آڈینس کون ہے. ہاں آگے ہیں یا پیچھے چلے گئے. اگر معاشرہ آپ نے کہا کہ انتہا پسندی کی طرف گیا تو آڈینس بھی تو وہی معاشرہ ہوا نا, تو وہ بھی تو ریگریسو ہو گئے. دیکھیے جس وقت دور کی آپ نے بات کی, بانو قدسیہ, اشفاق صاحب, یہ ڈاکٹر ڈینس آئزک, کس طرح کے لوگ. اب دیکھیے اس ٹائم پہ ہم باہر کے لٹریچر کو بھی پروڈیوس کر رہے تھے. بالکل. تیسرا کنارہ واز فاؤنٹین ہیڈ. یس ایبسولوٹلی. راحت کاظمی نے اس کو اڈیپٹ کیا تھا اور وہاں سے کیا تھا, لکھا آتا تھا ماخوذ. اس کے بعد دوسرا آدمی میرا جو سیریل تھا, کہاں فاؤنٹین ہیڈ تھا اور کہاں فاؤنٹین ہاؤس تک آ گئے. اونلی پیپل فرام لاہور ول گیٹ دس جوک. فاؤنٹین ہیڈ از اے ویری اسپیشل پلیس. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ سے وزڈم تو ہم لیتے رہتے ہیں کہ دنیا کا جو سب سے بڑا سچ ہے, الٹیمیٹ ٹروتھ از ڈیتھ. الٹیمیٹ جھوٹ کیا ہے؟ الٹیمیٹ جھوٹ جو ہے وہ بھی سلو ڈیتھ ہے, وہ امیڈیٹ ڈیتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیکاز اٹ لیوز وتھ یو, اٹ فالوز یو, سو اٹ کین بی ان فارم آف اے ریمورس, یا اٹ ول کم بیک ٹو یو. ریگریٹ. آپ نے وہ جھوٹ پھینکا یوں کر کے مارکیٹ میں, ایک دن اس نے واپس آنا آپ کے پاس, اور وہ لیو کرے گا, وہ ختم نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ آج جس ذریعہ بلاگ میں ہم بیٹھے ہیں, جہاں پہ ٹیکنالوجی ہے, جہاں پہ وہ معاف نہیں کرتی, وہ معاف نہیں کرتی. جس کے ہاتھ میں فون ہے وہ معاف نہیں کرتا. ایسے ہر فون کے اندر انفارمیشن ہے, ہر فون کے ساتھ آپ چیزیں ریکارڈ کر کے اسی وقت وہیں پہ بٹن دبا کے اس کو اوپر بھیج سکتے ہو. اور اتنی ہی فراوانی سے جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں. اے آئی آ گئی ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے تو اب وہ بلر کر دیا. اگر اس لیول پہ جائیں گے آپ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے
You remember a film called Metropolis? No, I don't. Metropolis was the first science fiction film ever made. अच्छा, हम तो समझते थे वो सरकटाइन सा. नहीं. Metropolis was made in Berlin आपको याद है ना सरकटाइन सा? in the 20s. सही. Fritz Lang ने वो फिल्म बनाई थी. Okay. और वो पहली साइंस फिक्शन फिल्म थी. वो फिल्म का मतन ये था कि हाउ मशीन्स एंड रोबोट्स टेक ओवर. और उसके बाद उसके ऊपर ब्लेड रनर बनी. उसी कहानी. ब्लेड रनर, आई रिमेंबर. 2 ब्लेड रनर्स बन चुकी हैं. एक हैरिसन फोर्ड वाली की बात कर रहा हूँ. तो वो फ्यूचर इसी के ऊपर थी. इस स्क्रिप्ट के ऊपर थी. हम जैसे हमारी एज ग्रुप के लोग आर वेरी लकी कि हम किधर से चल के. मैं तो कहाँ टांगों की टापों की आवाजें आती थी. मैं ट्रेंड एडिटर हूँ फिल्म का. कहाँ पे हम काट के फिल्म को जोड़ते थे सीमेंटिंग, सीमेंट के साथ जी. कहाँ आज बटन्स के साथ टिक 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 करके सारा काम चल रहा है. 4 स्क्रीनें चल रही हैं. हर चीज़ वो एक और दुनिया आ चुकी है. मैं आज भी आई गो बैक व्हेन आई एम सिटिंग ऑन द एडिटिंग मशीन. आई ट्राई टू गो बैक इनटू द ओल्ड वे ऑफ. इट्स नॉट द मशीन, इट्स हाउ यू टैकल द क्राफ्ट. ऐसे ही है. तो आप अब जब देखते हैं अपने इंडस्ट्री को, क्योंकि आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है एज अ फैमिली, ठीक है, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट आपसे है, क्योंकि अगर मैं आपकी फैमिली की तरफ चला गया तो वो एक अलग, एक इतने बड़ा एक उसका बैकग्राउंड है और कंट्रीब्यूशन है. बट एज उस्मान पीरज़ादा, आप ऑनेस्टली मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको हमें अब देख के फ़ख्र होता है या थोड़ा अफसोस होता है, ये जो अब देख रहे हैं आप हमें, हम सबको? आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ऑल आर यंग पीपल हु आर डूइंग वर्क राइट नाउ, they have managed to grapple with this new technology. ठीक है. हमारे पास नए कैमराज आ गए हैं, लेंसेज नए हैं, हाई स्पीड लेंसेज हैं, हाई स्पीड कैमराज हैं. और ऐसी टेक्नोलॉजी इस वक्त सब कुछ कराची लाहौर में मौजूद है इस वक्त, जो दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है. उसको ये इस्तेमाल करना भी सीख गए हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. नहीं, ओवरऑल आप कहते हैं ना यार, ये ठीक है, टेक्नोलॉजी तो गोरे ने दे दी, जो कंटेंट था वो तो हमारी क्रिएशन थी ना, वो मेरा और आपका हुनर था. हमारे हुनरमंदी में इजाफा हुआ है या मंदी आई है? स्क्रिप्ट के मामले में बहुत ज़्यादा मंदी आई है. मैं ये एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा मंदी आई है, क्योंकि हमारे पास कहने को कहानियाँ रही बचें. वजह क्या है उस्मान? वजह मीडियोक्रिटी, वजह काम करना नहीं, वजह इतना ज़्यादा काम है और इतना ज़्यादा काम चंद हाथों के अंदर है. पर ये फिर अगर उसको स्प्रेड करता है चैनल की भी मजबूरियाँ, उनके पास इतनी चॉइसेस नहीं हैं लोगों के लिखारियों की. अब मोस्टली जो लिखने वाली हैं वो ख़वातीन हैं, क्योंकि उनके पास टाइम होता है, वो घर में बैठी होती हैं. जो वो टिपिकल एक जो था वो सारा वफात पा चुका है वो वाला. नहीं तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि सिर्फ कैरेक्टर्स के नए नए नाम रखने से यूनिक नहीं होता? अरे बाबा अगले दिन एक सीरियल में इतने नाम जो मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसे मुस्लिम नाम नहीं सुने हैं, और अचानक एक दिन मैंने जो स्क्रिप्ट पढ़ा अपने डायलॉग के अंदर, वो सारों के नाम आ गए. So it took me hours to understand. I've been in one such scene with you, by the way, in one of the plays we did together, जिसके अंदर आपने कहा यार ये नाम क्या है, अपने बच्चों के नाम आप पूछोगे. तो हम समझते हैं कि वो नॉवेल्टी सिर्फ नाम की यूनिकनेस तक है. स्टोरी तो मोर और लेस स्टोरी तो वही है. एक ही कहानी है, एक ख़ानदान है, या तो वो मिडिल क्लास है या वो पुअर है, फिर एक रिच के अंदर उसका किस तरह अमेलगमेशन होती है, या वो एक स्टैंडर्डाइज ख़ानदान है जी, और उसके अंदर भाभी भी है, फूफो भी है, बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं. कोई अपनी मर्ज़ी से शादी करता है, किसी को प्रॉब्लम. सारी गेम इसकी है. मुझे तो इस तरह महसूस होता है कि जैसे ये कोई एक एजेंडा है इस कौम को डिप्रेशन के अंदर रखने का. We are coming and unloading lot of depression on our audiences. आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? यार आप अपने सीरियल्स देख लें, जो ड्रामे हैं जिस तरह चल रहे हैं, 90% आई वुड से ऐसा है कि उसको देख के आप डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि सारी डिप्रेशन की दास्तान सुनाई जा रही होती है उसमें. दुखी लोग, रोती हुई सिसकती हुई औरतें, टुड्डे मारते हुए लोग. लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में टैलेंट बहुत है मौसीकी में. आप देखें कैसा कैसा बच्चा निकल के आ रहा है. एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे स्कूल नहीं है जो मौसीकी सिखाता हो, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे स्कूल नहीं है जो आपको ये काम हमारे वाला सिखाता हो जी.
کچھ اب آ کے پچھلے لاسٹ 10-12 سال کے اندر ہاں جی ہیں. ہماری کوششوں کی وجہ سے ٹکرے مار مار کے نیشنل کالج کو دھکے لگا کے کہ بھائی یہ اس میں فلم اسکول بھی ڈالا جائے. اس میں مشرف صاحب نے ایک زمانے میں بڑی ہیلپ کی تھی. ناپا کا قیام ناپا کا قیام, پھر نیشنل کالج کا فلم اسکول بھی مشرف صاحب. آئی وینٹ دیئر اینڈ ہم نے ریکویسٹ کی تھی. I may be wrong, تو 1999 میں کھولا نا NCA کا. ہاں, ان کے آنے کے بعد اس کو سپورٹ سسٹم بہت ملا. وہ جو 9 کروڑ روپیہ دیا تھا جس میں کیمرے اور سارا آ کے پورا اسٹوڈیو بنا تھا نیشنل کالج آف آرٹس میں, وہ پیسے مشرف صاحب نے سینکشن کروائے تھے. اچھا عثمان بھائی, آپ کی اتنی سروس ہے اور ماشاء اللہ اٹ کنٹینیوز, may you keep shining. گورنمنٹ لیول پہ آپ کو کس کس سطح پہ ریکگنائز کیا گیا ہے اور اپریشیٹ کیا ہے؟ ایوارڈ, سول ایوارڈز؟ نہیں, مجھے کوئی ایوارڈ نہیں ملا, نہ میں چاہتا ہوں. نہیں, ایک سیکنڈ, نہ سمینا کو نہ مجھے. ابھی وی ناٹ انٹرسٹڈ. So where did you go wrong? I have no idea. Or where did the state go wrong? I have no idea. No, but you must have asked yourself کہ مجھے مل گیا. فرض کیجئے کہ میں ابھی جمعہ 3 سال ہوئے ہیں یا 2 سال کوئی ہے, اس کو جناب اٹھا کے ایک, not that you are wanting it or looking for it, یہ تو مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ انتظار میں, لیکن یہ تو میرا کام ہے نا ریاست کا. یار اب تو اتنا کنٹروورشل ہو گیا یہ جو بھی ہے, جو حکومتی ایوارڈز ہیں. جی, میرے والد کو بھی ملا ہوا ہے, میرے چھوٹے بھائی کو بھی ملا ہوا ہے. اب تو یہ جس کو ملتا ہے اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. میں کس کو جانتا ہوں؟ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے نہ ہی ملے تو اچھا, کہ مجھے وہ موقع نہ آئے کہ میں. لیکن ہم اتنا کیوں ریگریس کر گئے کہ ہم ان لوگوں کو ریکگنائز نہیں کر سکتے؟ مجھے ہمیں جو ملنا تھا نا ایوارڈ, وہ ہمیں پبلک سے مل گیا. وہ تو مل جائے. جس وقت مجھے ایک شخص دیکھتا ہے, ایک بندی دیکھتی ہے بیچاری, وہ ان کے منہ پہ جس طرح اسمائل آتی ہے اور جو مسکراہٹ آتی ہے, that love and that connect, I totally agree. that love and that affection, because you have given them the pleasure of watching you. تو ریاست تو ماں ہوتی ہے, تو اس ماں کے اندر یہ محبت کیوں نہیں؟ دیکھو, اس ماں کو آج تک کلچر اور اس کے بارے میں کنفیوز رہی ہے یہ ماں. دیٹس دا پرابلم. کلچر, اگر آپ کلچر کو بگین ہی کریں جب یہاں پہ عربی آئے تھے, تو پھر کیا رہ جائے گا آپ کے پاس؟ تو یہ تو اب کہا جاتا ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. تو یہ تو حکومتی سطح پہ پھر اس بات کی ریکگنیشن ہے کہ نیریٹو کا, آرٹ کا, کلچر کا بہت بڑا امپیکٹ اور کنٹریبیوشن ہے. نہیں, اگر کنٹریبیوشن ہے, ہم سے تو آگے کسی نے بات نہیں کی, یہ ہمیں تو سلوٹ نہیں کسی نے مارا کہ جی کیا آپ نے 19 سال فیسٹیول چلائے ہیں. جی نہیں, خون جگر کر کے لٹرلی, یو نو. I think what you've done is a great service آج تک to the city of Lahore. میں بڑا پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ نہ آئندہ کبھی ویسا فیسٹیول ہوگا. اور اس فیسٹیول نے روڈز کھولیں فیس فیسٹیول کے لیے, لٹریری فیسٹیول کے لیے, بینالے کے لیے, اس ساروں کے لیے دروازے کھولے کہ بھئی یہ پاسبلٹیز ہیں. ٹوٹلی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسا دوبارہ نہیں ہوگا تو ایسا کیوں ہے کہ یہ والا دوبارہ نہیں ہوگا؟ کیا آپ لوگوں نے سوچ لیا کہ نہیں کریں گے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. تو کریں گے, ایسے وائی ناٹ, تو کریں گے نا. تو پھر وہ کیا رکاوٹ ہے جو آپ نہیں کر رہے؟ یعنی میرے ملک کی اگر اچھی ایک برانڈ ایمبیسڈرشپ ہو رہی ہے, اتنے لوگ آتے تھے اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اس میں جب تک حکومت شامل نہیں ہوگی آپ یہ چیز نہیں کر سکتے. کیوں کترا رہی ہے 5th جنریشن وارفیئر؟ تو اب ہم مانتے ہیں. وہ یار کس سے جا کے ملیں, کس سے جا کے کیا کہیں, کیا کہوں کسی سے جا کے کہ جی میں آ کے بوئے آپ کیوں جائیں گے؟ یہ ہماری کلچر منسٹریز جو ہیں, جو صوبے کی ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد, یہ تو میرا کام ہے نا کہ میں آپ کے پاس آؤں. یہ سوال تو آپ کو ہماری کلچر منسٹری سے پوچھنے کا ہے نا. بالکل. کہ آپ نے کیوں نہیں گئے, آپ نے کیوں نہیں بات کی؟ جو اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا پٹھے ہاتھ کا کام ہے, 6 مہینے کے اندر اندر فیسٹیول کریٹ کر سکتے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز آپ کو اپوائنٹ کرتی ہے اسکرپٹ کنسلٹنٹ. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہم نے کیا کہا, بٹ یو مطلب ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن, اور ہم آپ کو نہیں کانٹیکٹ کرتے, تو آپ کو کبھی تو لگتا ہوگا عثمان بھائی کہ یو نو ہر ایک کو, وہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ وہ ایک آپ کو گریٹیفیکیشن تو چاہیے ہوتی ہے بہرحال. تو یعنی آپ کی فیملی میں والد صاحب کو چھوڑ کے کسی بھائی کو ماشاء اللہ سارے اس مختلف فیکلٹی آف آرٹ سے انوالو تھے اور ہیں, کسی کو ریکگنیشن گورنمنٹ لیول پہ نہیں ملی اور انٹرنیشنلی ملی؟ جی انٹرنیشنلی فلم فیسٹیولز آف دا ورلڈ. I mean, یعنی گورے نے اکنالج کر لیا. Zargul, when we had problems with the government department, and but we completed the film, and I opened it at the London Film Festival, and we made it to the cover story of Sight and Sound magazine. There you go. You know. اینڈ 2 کور اسٹوریز تھیں, ایک ٹائٹینک
بھی تب ہوا تھا، یہ میں 97 کی بات جی کر جی جی اور زرگل، ہاں زرگل 2 pages on زرگل ان دیر. سلمان بھائی اب آپ اگلے دن بتا رہے تھے ان کو ملے بھی وہاں پہ. جی بالکل. اب سلمان صاحب کا سارا ایکسپیرینس، ہی از ورکڈ ود دا ٹاپ لائن ورلڈ کے لوگوں کے ساتھ کام کیا اس بندے نے. بلکہ if I may be right, Miranda Watts was the name of the editor. یس یس اور پاکستان آنا اور اس میوزیشین کا جو اسکور کر رہا تھا، I remember having met them at CVU in Karachi back in those days. تو میرا خیال وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی عجیب بات تھی. یعنی بھوانی جنکشن کا کرو آنا الگ بات تھی. اس کے علاوہ میں نے کبھی اس طرح کا کرو انوالو نہیں دیکھا کسی پاکستانی پروڈکشن میں. سو آئی گیس وہ ان کے کانٹیکٹس اور کولیگس تھے. وہ تھے ہاں سلمان بھائی کے بڑا انہوں نے زندگی کے 37 سال برطانیہ کی نظر کیے، وہاں پہ رہے. آج بھی ہرا پاسپورٹ ہے، آج بھی برٹش پاسپورٹ نہیں ہے. آپ کا بھی؟ میرا ہرا پاسپورٹ ہے. میں نے کہا آج تک آپٹ ہی نہیں کیا کسی، حالانکہ میں ڈپلومیٹ رہا ہوں فار آلموسٹ 7.5 years. آئی واز آنرری کاؤنسل جنرل فار رومینیا. ہاؤ ونڈرفل. بٹ آئی نیور تھاٹ کہ میں کینیڈا کا. ہاں میری بیٹیوں کا ہے، وہ پڑھنے گئی تھیں، انہوں نے کہا جی آپ نے جو غلطیاں دے تھنک کی غلطی تھی، آپ نے جو غلطیاں کی ہیں وہ ہم نہیں، بیکاز وی ڈیزرو ٹو بی کینیڈین. سو دے آر کینیڈین اینڈ پاکستانی. اچھا جہاں تک مجھے پتا تھا، آئی مے بی رانگ، کہ آپ کو تو حکومتی سطح پہ کئی بار کنسلٹ کیا گیا ہے ان میٹرز ریلیٹنگ ٹو آرٹ اینڈ کلچر. جب ہماری بیوروکریسی میں خود بیوروکریسی جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے یہی والا، تو پھر کانفلکٹس آ جاتے ہیں، یو نو. وہ پھر جیلسیز آ جاتی ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ تو میں نے کرنا تھا، یہ تو میں کرتا ہوں. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہوئی ہیں. ہمارے پاس بڑے بڑے جگاندرو ہیں جو کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا کیا گاڑ دیا، کیا کر دیا ہے. لیکن صرف میں ٹائمز کہتا ہوں کہ کبھی میں بتاؤں گا کہ ایک فیسٹیول کے اندر کیا کچھ انوالوڈ ہوتا تھا. اس کی تو آئٹنری کسی کو دے دو وہ پاگل ہو کے گر جائے. یار 500 بندے نے آنا ہے، 600 بندے نے تب تو کمپیوٹر بھی انفینسی میں تھا. اب تو چلے سمجھ آتی ہے آٹومیشن وہ جاری ہوتی تھی. جی بالکل. آپ نے 5 star ہوٹل میں نہیں ٹھہرا سکتے، میڈیم سائز گندے ہوٹل میں نہیں ٹھہرا سکتے، یو نو. جی ان سارے لوگوں کو لا کے ہاؤس کرنا. اس کے بعد ہاؤس تو ہو گئے چلو، اس کے بعد ان کو ان کی جو پرفارمنس کی چیزیں ہیں لائک پراپس، ان چیزیں، کسی نے کہا کہ جی اس کو ایک بیڈ چاہیے، ساتھ ایک ونڈو ہے، اس ونڈو کے باہر ایک روشنی چاہیے تو وہ ہمیں ایک لائٹ چاہیے اس طرح کی. وہ سارا کچھ ریڈی اس گروپ کے لیے پڑا ہوا جو 1 سال پہلے انہوں نے بنا کے بھیجا تھا. فیسٹیول نیور سلیپس، یو نو. ایک کے بعد اگلے کی پلاننگ. جی رات کو ایک another crew will come because جنہوں نے دوسرے دن شو کرنا ہے ان کے پاس صرف ایک رات ہے to fix up everything. Yes. So festival never sleeps. Festival goes on. Sounds like Citibank. اچھا Citibank. Was it like a Citibank to you? No. Because I've heard کہ you guys have incurred loads of losses just trying to keep یہ جو festivals کو float کرنے. کبھی ہماری تاریخ لکھنے والے کبھی لکھیں گے کہ یہ بھی تو آپ ہی کی تاریخ ہے. یہ پاگل لوگ تھے. یہ آپ ہی کی تاریخ بھی ہے، تعریف بھی ہے. It's an honor to have you. کیا کیا انہوں نے. ہم مجھے کبھی بھی کیونکہ آپ نے شروع اس ریگریٹ سے کی تھی آج کانورسیشن کے فیسٹیول، تو آئی بلیو آپ کو آپ ظاہری بات ہے اٹ واز یور بیبی. آپ چیئر تھے فیسٹیول کے، آپ چیئر پرسن تھے. دیکھیں نا اس کو اٹ واز اے سکسیزفل. مجھے ایک ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ گریس میں گئے ہوئے تھے، اپنی ان کی وائف ٹرکش ہیں، تو وہ جو پرانے وہ جو قدیم تھیٹرز نہیں ہیں ان کے ایمفی تھیٹرز جو ہیں پرانے، تو کہتے ہیں ہم وہاں پہ گھوم رہے تھے تو ایک ایمفی تھیٹر میں سے ہمیں میوزک کی آواز آنی شروع. تو ہم نے سیڑھیاں اتر کے ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا گروہ لوگوں کا کچھ ریہرسل کر رہا ہے، میوزک بجا رہا ہے، یو نو. اور ان کی شکلیں دیکھ کے پتہ لگا کہ 2-3 ریسز ٹائپ یہ لگتے ہیں، بیچ میں ایک بنگالی بھی تھا، بیچ میں ایک فلانا بھی تھا ایک. تو کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے سیڑھیوں پہ، ان کا میوزک بڑا مزیدار تھا، ہم سننا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ہم جانے لگے. ہم نے کہا یہ آپ کیا گروپ؟ انہوں نے کہا ہم ریہرسل کر رہے ہیں کیونکہ 3 دن بعد ہم پاکستان جا رہے ہیں لاہور میں فیسٹیول کے لیے. تو وہ کہتا ہے اتنا ہم خوش ہوئے. ہم نے کہا کہ اچھا ہم پھر آپ کو وہاں پہ لاہور میں سنیں گے. تو لاہور ہیڈ بیکم وی ور پرنٹڈ، مطلب وہ جو بیبلوگرافیز نہیں چھپتی یا میگزینز جو چھپتے ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں فیسٹیول ہو رہے ہیں، تو اس کہاں کہاں فیسٹیول میں لاہور کا فیسٹیول واز پرنٹڈ. کیا بات. سو وی ہیڈ ارائیوڈ ایٹ دیٹ لیول.
شاید گورنمنٹ کی پرائورٹیز میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، یہ بعد میں ریئلائز کرتے ہیں. وہ جس طرح بھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے بے شک آف ریکگنیشن ایز اے ویری volatile, very energetic nation and کہا یہ very جاتا ہے creative کہ nation. ترقی وہاں سے اس کی پیمائش ہوتی ہے کہ انسان آگے کی طرف جائے. جی لیکن جو دور آپ سے اکثر ہم سنتے بھی رہتے ہیں ملاقاتوں میں اور پڑھتے بھی ہیں، اپنے بڑوں سے بھی سنتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی اور آپ کے فرینڈس، کہ وہ دور زیادہ ترقی یافتہ تھا بنسبت اب کے. تو یہ تو دنیا کی بہت چند ایسے ممالک ہوں گے جہاں پہ جو ماضی تھا وہ زیادہ ترقی پذیر تھا، نہ کہ اس کا حال. مستقبل تو خیر اللہ ہی جانے. لیکن اگر آپ ان سب چیزوں کو آج مجھے بتا سکے کہ کریکٹیو میجرز کیا ہیں، اور سب ملک کی میں بات ہی نہیں کر رہا، ہم اپنے جو کلچرل ہماری جو نوانس ہے، چاہے اس میں ڈرامہ ہے، فلم ہے، میوزک ہے. میوزک تو چلیں سروائیو کر رہا ہے، اس کو کارپوریٹ سپورٹ بہت تھی، اور فلم ہے. آپ ہوتے آج، کیونکہ آپ نے کوئی ایسی آفیشیل پوزیشن آج تک نہیں لی، نہ آپ سینسر بورڈ میں گئے، نہ آپ نے میں کسی سینسر چینل بورڈ میں رہا ایز اے ممبر، ناٹ ایز اے no چیئر. I was a vice chairman and اچھا at ایز اے times وائس I was chairman also. Okay. Did that 7.5 سال. تو آپ کیا انٹرونشنز وہ آج؟ بھی میرا نہیں تھا. وہ ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب نے ایسے وہ کہا جی ابھی وائس چیئرمین نہیں ہوئے، تو کسی نے کہا جی بیٹھے تو ہوئے ہیں عثمان پیرزادہ صاحب. تو اچھا شہباز چلیں آپ سے شریف اور صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی شاید تو انہوں نے اب کہا دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں. یہ تو اس زمانے میں ہو گیا جب ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے. جی آج اسی طرح کسی محفل میں بیٹھے ہوں، وہ آپ کو کریں گے انڈورس؟ Well, I don't know. It depends on, it's not me personally. ہاں It depends on کہ کیا وہ بلیو کرتے ہیں، کیا وہ اگری کرتے ہیں کہ اس طرح کا کام جو ہے پاکستان کا اس لیول کے اوپر کام کرنا کتنا ضروری ہے. کیونکہ اب تو آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یس. ہمارے تو سیریلز پتہ نہیں کہاں تک چل رہے ہیں یار. 6 ملین 9 ملین 20 ملین ویورز. عثمان بھائی، میں جن سے بھی بات کرتا ہوں ان سے ہمیشہ ہی پوچھتا ہوں کہ جہاں تک ریگریٹ ہے آپ نے بتا دیا، وہ آپ کے لیے پرسنل نہیں ہے، وہ پرسنل سے بہت بڑا نکلا کینویس اس بات کا. جی کیونکہ وہ آپ کی ذات سے بڑھ گیا. آپ کا کوئی ایسی ایمبیشن تھی یا ڈیزائر تھی جو آج آپ مڑ کے دیکھتے ہیں اینڈ یو فیل کہ یار میں نے نہیں کیا، مجھے کرنا چاہیے تھا، یا شاید اب بھی کر لوں؟ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو میں شاید نہیں کر سکا، لیکن اب آج بھی میں کوشش میں ہوں کہ میں وہ کر جاؤں. دیٹ از دا اسٹوری آف رفیع پیر. آئی وانٹ ٹو ٹیل دیٹ اسٹوری ان اٹس فل. اٹس اے اسٹوری آف اے ینگ مین ہو از ریڈیکل. World War I is happening. Khilafat movement has started. His own father, my dada, was a politician. He was first Secretary General Muslim League Punjab. Barrister Peer Tajuddin wrote the Constitution of Muslim League also. تو گھر میں بڑے شخصیات کا آنا جانا تھا. اور میرے باپ کا میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال was like an uncle to my father. Because he and Peer Tajuddin were very, very close friends. And they have traveled also together. بہت ایک زمانہ مطلب میرے جی یہ دونوں پڑھنے بھی اکٹھے گئے تھے باہر برطانیہ میں. So he was in Berlin in the most creative era, artistic creative era of Germany. UFA Studios was creating some of the most marvelous cinema, and the technicians of UFA Studios were going to America to build Hollywood. ڈاکٹر کیلیگریز دنیا کی پہلی فل لینتھ فیچر فلم was shot in Berlin at that time. My father was a trolley pusher on that. How wonderful. And the first science fiction film was being made in UFA Studios. Abba so many times standing behind this great director directing Metropolis, this thing. وہ pictures ہیں آپ کے پاس؟ پھر ہاں اس کے بعد ابا was working with Max Reinhardt. He was his teacher. Max تو آپ ان کے اوپر یہ سب کرنا چاہتے ہیں؟ بریخت کے ساتھ کام کیا وہاں پہ، اور پھر وقت بدلتا چلا گیا. He saw the communism coming onto the streets of Berlin. Then he saw the rise of the Nazis. No, this reminds me of a movie, The Red Violin. He was picked up by Gestapo and locked in because he is an Indian subject. اس زمانے میں تو ہم سارے انڈین سبجیکٹ تھے. تو سبھاش چندر بوس جو تھے ہندوستان کے بہت بڑے نیتا جی برلن میں بیٹھے ہوئے تھے آ کے،
اور نیتا جب جی وہ کی انڈین نیشنل آرمی ریس کر رہے تھے. جی 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 جی. انہوں نے ہٹلر سے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ اردو زبان میں برلن وائس آف برلن سے ایک سروس شروع کریں. ٹھیک ہے. تو جب مارشل گوبلز نے ڈھونڈنا شروع کیا تو میرا ابا واز دی اونلی پرسن ہو واز ان ٹو دس ورلڈ ان برلن. So he was picked up and locked up. And then Abba had 1 hour long meeting met with Joseph Goebbels. 1 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی جس میں اس کو بتایا گیا کہ اس طرح کرنا ہے, یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے. And because my father hated Nazis, he already had a wife and a daughter. ہماری بڑی بہن تب چھوٹی پیدا ہو چکی تھی وہاں پہ, and he was married to a German lady. So ان کو وہاں سے اسکیپ کرنا پڑا اور گاڑی کے بوٹ کے اندر چھپ کے ان کے کچھ دوست ان کو آسٹریا لے کر آئے اور آسٹریا سے ان کو ٹرکی پہنچے, ٹرکی سے شپ لیا, شپ سے بامبے پہنچے, اینڈ لوٹ کے بدو گھر کو آئے. کیا بات ہے. When Abba came back to India, جی. as far as the northern India theatre scene was concerned or the cinema was concerned, this place was almost 200 years behind times to what his training was. ٹھیک ہے. ٹھیک. ان کی انسپریشن یا جو وہ باتیں کرتے تھے یا جو ان کے ارد گرد ینگ لوگ ہوتے تھے, when they created the cinema with him called Nicha Nagar, that won the first Grand Prix award at the Cannes Film Festival 1948. واہ. So it's a great honor for India. اس کے بعد سے مجھے نہیں لگتا ابھی تک انڈیا کو گرانڈ پری ملا یا نہیں. Not that I know of. No. So 1948 Chetan Anand was the director of this. اچھا, یہ مجھے فنومینا سمجھائے. ہم تو, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ تو بڑی عام سی بات ہے کہ چراغ تلے اندھیرا, یا تناور درخت کے نیچے جب پودا اگتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے. تو یہ تو بڑی کامن بات سنی ہے, لیکن آپ کی خاندان میں یہ کیا ہوا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا یار مشکل تھا بہت, لیکن سارے ہمیں تو جو پودے نکلے ڈانٹ پڑ جاتی تھی کئی دفعہ. میں نے جب ابا کو پہلی دفعہ زندگی میں کہا کہ ابا پلیز اسلم اظہر صاحب کو فون کروائیں, میں نے کام کرنا, تو مجھے ڈانٹ پڑی اور مجھے کہا یو وانٹ کہ میں تمہاری سفارش کروں گا. دیر از اے سسٹم, گو اینڈ فالو دیٹ ڈیم سسٹم. آڈیشن دو وہاں پہ جا کے, اگر اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے اور وہ اس قابل سمجھتے ہیں تو وہ تمہیں کاسٹ کریں گے. پی ٹی وی. تو میں پھر فیض صاحب کی بیٹی ہماری بڑی بہن وہ پروڈیوسر بنی, تو میں روز ان کو ایک آدھا فون کھڑکا دیتا تھا. تو ایک دن ان یہ وہ کیا زمانہ ہے, 4 نمبر یا 5 نمبر فون جو کرتے تھے, جو نمبرز ہوتے تھے لوگوں کے 5 digits, 4 یا 5. حالانکہ اتنی کڑیاں نے فون کیتے نے بھول گیا کہ ڈیجٹ کتنے ہوتے تھے. ٹائم لگ گیا پوچھا گے تھا. ہاں جی. اچھا. تو انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا, انہوں نے کہا عثمان تو کالج تو نہیں نکلا؟ میں نے کہا نہیں, میں آ رہی ہوں, تیری آج آڈیشن ہے. خیر جی وہ آئیں, مجھے اپنی ووکس ویگن میں لے گئیں. وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ جو پروڈیوسر تھے, ویری فائن پروڈیوسر, BBC سے آئے تھے وہ, انہوں نے آڈیشن لیا. آڈیشن کے بعد مجھے کہتے ہیں اوکے عثمان یو آر آن ایٹ 5 کم ایٹ 5 6 o'clock یو گو آن ایئر. تو یہ لائیو ہوتا تھا. لائیو بھائی, ہم گھر سے گئے, ہم نے کہا ہیں اتنے جلدی یہ کیا. میرے ساتھ سروت عتیق ایک ایکٹریس ہیں, وہ بھی آڈیشن ہوئی تھیں, اور میرے خیال میں ایک دن پہلے روہی بانو ہوئی تھیں اور ریجیکٹ ہو گئی تھیں, کیونکہ روہی بانو کی ایٹ دیٹ ٹائم وائس واز ویری ویک, یو نو, بٹ روہی واز اے ریمارکیبل ایکٹر, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, بٹ ایٹ دیٹ اسٹیج ان دیٹ ٹائم پرابلی ناٹ, شی نیڈ ٹریننگ. یہاں پہ ٹریننگ تو تھی نہیں, ہم لوگ تو ڈیسپریٹ ایکٹرس تھے, لیکن ہمیں ٹی وی کا مزہ ہی نہیں آیا. ہم نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے. لیکن تھیٹر نے ہمیں زیادہ امپریس کیا ہوا تھا, اینڈ اسٹل ایون ٹل ٹوڈے آئی لو تھیٹر. اس کی فیل ہی کچھ اور ہے. آپ نے کہانی سنانا کیوں چھوڑ دی؟ یو ڈونٹ ڈائریکٹ اینی مور, یو ڈونٹ رائٹ. آپ سیریل بھی لکھ چکے ہیں, آپ اتنی ڈائریکشن کر چکے ہیں, یار اب یہ آپ نے سبیٹیکل کیوں لے لیا ہے؟ پیپل وانٹ می ایز این ایکٹر. یہاں پہ جن لوگوں کے پاس کام ہے, جن کے پاس تھڑا ہے اس کام کو دکھانے کا, I don't know, they don't want the kind of stories that I have, they don't show on television. آپ نے یہ assume کیا ہے یا have you tested waters? نہیں, I have tested waters also. بندہ ایک ہی دفعہ ٹیسٹ کرتا ہے نا, بار بار تو جا کے بوا نہیں کھڑکاتا نا, اسٹیچر بھی نہیں. ہاں, بار بار بوا نہیں کھڑکاتا. اب کہتے ہیں جی یہ کہانی ہے, وہ ان کے نہیں جی دیکھیں نا اس کو یوں اس طرح, تو وہ نہیں ہم سے ہو سکتا. لیکن دیکھیں نا اب فائنلی وہ کہتے ہیں نا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پاکستان کی پہلی نیٹ فلکس سیریز آ رہی ہے. سو ایٹ لیسٹ دیر از اے اسٹارٹ رائٹ, کہ مینا ریجن سے اپروول آیا پاکستانی کانٹینٹ کو, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس اتنا سبسکرائبر بیس ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. تو
why haven't you looked at international platforms for story? Because یہ بھی تو پاکستان کی cultural window ہے نا جی. We are looking at that in a way. Okay. کچھ بات چل رہی ہے. Okay. لیکن تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ سے. ہاں آف کورس آئی نیڈ ٹو ڈو مائی لاسٹ فلم. Not your last, but one of your other films. Last نہ کہیے. یہ شاید مطلب کہ کام کرنے کے قابل نہ رہیں ہم. آپ کو توانائی دے. میں اکھیاں بنانا چاہتا ہوں پنجابی جو پیر صاحب کا کلاسک ہے. اچھا. جس کو انہوں نے ساری زندگی پروٹیکٹ کر کے رکھا. مجھے ابھی تک وہ دن یاد ہے جب خواجہ صاحب اور وہ آئے ہوئے تھے اکھیاں خریدنے. ابا واز ان ڈائر کمپلیکیشنز فائنینشلی. Like all artists. کہ کل کا کس طرح یہ گھر کا رینٹ اگلے مہینے کا کیسے یہ والے حالات. وی ہیو گون تھرو دیٹ. جی. So Abba refused to sell. They offered Abba 60,000 rupees for Akhiyan. In 1968-69. Huge amount. اس ٹائم پہ رائٹر کی 5-6 ہزار روپے کے اندر فارغ ہو جاتا تھا. اور میرا خیال ڈالر ہوگا 1968-69 میں 4 روپے کا. جی جی 4 روپے. جی جی جی. Now that was a lot of money. Of course. And Peer Sahib was a pauper. جیب میں ان کی ایک چوندی نہیں تھی. He never sold us. He said no. یہ میری زندگی کا حاصل ہے. How many affairs have you had before your marriage? ایک نمبر تو ہوگا. I was quite notorious. How notorious were you? Give me a number. Bad scene. نہیں ایک نمبر اب تو دے سکتے ہیں آپ. نہیں نمبر کی بات نہیں ہے, ریپوٹیشن کی بات ہے. Okay, then it should be a big number. Because your reputation. Actually, Samina, when she told her cousin, Samina was from Karachi. جی گورنمنٹ کامرس کالج MBA کرنا چاہ رہی تھیں. she just about to go into MBA when we got married. IBA کے لیے. جی. وہ جب لاہور آئیں تو انہوں نے جب اپنی کزنز وغیرہ سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کو وارننگ دی. اس نے کہا کہ یہ لڑکا تو غلط ہے بالکل. No go area. Don't do anything. اچھا. So, but Samina came to my house before we got married. She met my... یہ تو اب آپ politically correct اس کو رنگ دے رہے ہیں. آپ مجھے پہلے عثمان بھائی نمبر. یار نمبر بہت خوفناک تھا. کیا کتنا خوفناک تھا؟ ڈرائے ہمیں. I don't know. Come on. We can all. In those days, yeah, that is a romantic time. جب آپ 16-17 سال کے ہوتے ہو. Let me rephrase. It's a very crude way I have asked. I take my question back. How romantic were you? On an average, if we were to quantify in a numerical sense. اس دور میں تو بالکل ہی ہم ایکسٹراڈنری رومانٹک تھے اباؤٹ ایوری تھنگ. اوکے. ڈرامے کے بارے میں بھی رومانٹک تھے, خواتین کے بارے میں بھی رومانٹک تھے, پالیٹکس کے بارے میں بھی تھے. بھٹو سے آپ کی ملاقات ہونا, بھٹو کا آپ کو بلانا. I don't want to let the cat out of the bag because your book will come. تو آپ کا رومانس I understand وہ سارا تھا, سوشیو پولیٹیکل بھی تھا, پرسنل بھی تھا, لیکن میں تو رومانٹک ریلم کی بات کر رہا ہوں. ہماری کبھی بھی پولیٹیکل میری کوئی لیننگز ایسی نہیں. بٹ دا رومانس آف چینج ہے نا, وہ تو ہم سب کا. ہاں وہ تھا. آرٹ از پولیٹیکل انویریبلی. وہ تھا. نو میٹر ایون سب سے اپنی موسٹ ڈوسائل فارم میں بھی آرٹ تو پولیٹیکل ہے, ورنہ آرٹ ہی نہیں. ہم ایک ریڈیکل لاٹ تھے. عمران اسلم کو دیکھ لو, تم مجھے دیکھ لو, ہم ایک ہی رینج کے. سلمان شاہد کو آپ دیکھ لو, گورنمنٹ کالج لاہور سے ہماری بڈیز, وی ورک ٹوگیدر. عثمان بھائی لیکن جب میں لڑکی کی بات کرتا ہوں آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ ادھر آ ہی جائیں تھوڑا سا. Give us a heart, let us also be in awe. Yeah, I used to fall in love with every second girl. Is it because you were already acknowledged hero or just you? No acknowledged hero. کوئی تعلق نہیں تھا. Just me. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. Are you still romantic? In a way. Explain. In a way what? دیکھیں نا, passion. Do you think you're capable of falling in love again? Give me an honest answer as a man. Why not? Have you? No. Okay. پیشن جو ہے نا, ہاں جی, اگر آپ پیشن کو برقرار رکھیں تو آپ انٹیکٹ رہتے ہیں. صحیح بات. اگر آپ اپنے اندر سے پیشن ہی کو نکال دو گے تو رومانس بھی فارغ ہو جائے گا, ہر چیز جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا. ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے, اس کو مارنا نہیں ہے, اس کا گلا. میرے اندر بالکل بچہ ہے. کمال ہے. That's what I want to know. وہ کیسا ہے, وہ آپ سے کیا بات کرتا ہے, آپ سے کیا کہتا ہے؟ آج کل تو بڑی سیڈ بات کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نکل چلو ادھر سے, یہاں پہ نہ رہو. میں کہتا ہوں میرا ملک ہے, میں یہیں پہ رہوں گا, میں یہیں پہ مروں گا, یہیں پہ میں نے کام کیا. نہیں مجھے اکنالج کیا تو مجھے تو اس کی پرواہ نہیں. ایٹ لیسٹ آئی ایم سیٹسفائڈ وٹ آئی ہیو ڈن. میرے اندر وہ اسٹرینتھ آج بھی ہے, اور وہ اسٹرینتھ کس لیے ہے؟ وہ اپنے کام کی وجہ سے. وہ رومانس کیوں ہے؟ اپنے کام کی وجہ سے.
رومانس صرف عورت کے ساتھ نہیں ہے, رومانس آپ کا اپنی زندگی کے ساتھ بھی ہے. آئی ایم 74 years old ماشاء اللہ. and I'm still working and I'm enjoying my work. تو آپ کا جو بچہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھو وہ آپ بچہ سے ناراض شرارتی بھی ہے, وہ نہیں, وہ آپ شرارتی سے بھی ہے, ناراض بھی ہوتا ہے اس بات پہ جب آپ اس کو سنپ کر دیتے ہیں کہ بہت ادھر ناراض, آج کل بہت ناراض ہوتا ہے. کہ وہ کہتا ہوگا نا, وہ کہتا ہے اٹھو چلو آؤ, میں کہتا ہوں نہیں. how do you balance between the child in you and you? آئی تھنک وہ چائلڈ ان می جو ہے ابھی وہ کئی دفعہ ٹیک اوور کر لیتا ہے. جب وہ ٹیک اوور کرتا ہے تو آئی ریئلی انجوائے مائی سیلف. جیسا بھی انسان ہمیں کی اکامپلشمنٹس ہوتی ہیں, اچیومنٹس ہوتی ہیں, وہ تو اگر اس پہ ہم بات کرنے بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر جائے گا. لیکن اکامپلشمنٹس اور اچیومنٹ سے بڑھ کر ایک چیز ہوتی ہے لیگیسی. مثال ہے جیسے رفیع پیر صاحب کی ہے, آپ کی نظر میں آپ کیا لیگیسی بنا رہے ہیں اپنی؟ لیگیسی جو ہے آپ کو اپنے بزرگوں سے ملتی ہے اور پھر وہ آپ کے ساتھ ٹریول کرتی ہے آگے, پھر آپ سے منتقل ہوتی ہے آپ کے بچوں کو. جی. جس طرح پتہ نہیں پیر صاحب کیا لیگیسی بنا رہے تھے, ان کا خاندان تو کچھ اور کرتا تھا, وہ کچھ اور کر کے آ گئے. ان کا باپ تو بیرسٹر تھا, ان کا دادا میرا پردادا تو پڑھا لکھا ایک بیوروکریٹ تھا. تو وہ کہاں سے بیچ میں سے نکل کے ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ بھانڈ مراسیوں کا کام شروع ہو گیا, جو کہ ایک ہماری ایک ایٹیچیوڈ تھا اس کام کی. آج بھی ہے, آج اور زیادہ سخت ہے انفیکٹ. کنجر ہے, چوڑا چوڑا ہے, مسلی ہے. مطلب مجھے اپنی یاد ہے کہ کئی دفعہ فیملی میں آنٹی وغیرہ, اچھا تو بیٹا پھر کرتے کیا ہو تم, وچ مینٹ کہ ایکٹنگ جو ہے یہ کوئی کام نہیں ہے, یہ تو بس ایسے ہی ہے ہوائی. لیکن لیگیسی عثمان پیرزادہ کی کیا ہے یا ہوگی؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ابھی, فرینکلی اسپیکنگ. آئی ایم نیور لکڈ انٹو اٹ. میں جب اپنی یہ جو کتاب لکھنی شروع کی ہے, ایٹ دیٹ ٹائم آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ اچھا یہ بھی ہوا تھا, وہ بھی ہوا تھا, او گاڈ وی وینٹ تھرو دیٹ. یہ ساری چیزیں اچیو کرنے کے بعد آج کے بعد آپ نے جانا کدھر کو ہے, آپ کی سمت کیا ہوگی. آپ کو پتہ ہے نا, آپ کی کتابوں کے کور ڈیزائنز میں کر رہا ہوں, اینڈ آئی انسسٹ میں کر رہا ہوں. یس یو ول, انشاءاللہ. عثمان بھائی, اینی تھنگ دیٹ آئی مے ہیو فارگوٹن, بیکاز آپ سے بات کرنا باقیوں سے تھوڑا میرے لیے ریلیٹیولی آسان ہے. تھوڑا سا لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے, یعنی مجھے پتا ہے کہ ایمبیٹ ہی اتنا ہے. آپ کے ساتھ تو ابھی میں وہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے, اور آئس برگ کی ٹپ اتنی ڈینجرس ہے کہ ٹائٹینک ڈبا دیتی ہے. تو یہ تو آپ ڈبا تو آلریڈی چکے ہیں, بٹ اینی کوشچن دیٹ آئی شوڈ ہیو آسکڈ, اور سم تھنگ یو فیل کہ آپ کو جواب دینا چاہیے تھا. یہ جو ہماری نئی لاٹ ہے, نئے بچے ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں کئی ان میں سے, میوزک میں, ایکٹنگ میں. ہم جدھر مار کھا رہے ہیں وہ اسکرپٹ ہے, کانسیپٹس ہیں, چیزیں ہیں. ٹیلنٹ موجود ہے آپ کے پاس, اب ٹیکنیکلی بھی لوگ ٹرین ہو چکے ہیں. ٹھیک. So what are your parting words for our new generation? My parting words for the new generation is that another world is coming in. World is changing very fast. So this other world which is coming in, you have to prepare yourself for that. And you can only prepare for yourself for that new world coming in if you work hard, if you are very serious towards this work. Lekin I personally feel that we have a great future. We need, for a great future, we need great leaders, people who imagine and create things. Artist is a creative soul, and اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب بنا کے دنیا میں بھیجا, بیکاز مولا کی ذات خود ایک بہت بڑا کریٹر, ہی از دا کریٹر آف ایوری تھنگ. And that's why all the people who create, whether they are in the fine arts or performing arts or into science or mathematics or teaching or whatever, God has sent them to create. Thank you so much for being here. مجھے بہت اچھا لگا. Look forward to your book. ہم آج تھے عثمان پیرزادہ صاحب کے ساتھ, جن کے ساتھ میں ہمیشہ سے, جب ان کو لاہور میں لاسٹ ملا, میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک شو نہیں, سیریز ہونی چاہیے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آلریڈی اس پہ آلریڈی کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. تو ہماری ان کے ساتھ پریئرز بھی ہیں اور خواہش بھی ہے کہ ان کی وہ والی سیریز جلدی آئے. اٹس گاٹ امیزنگ اسٹوریز ٹو ٹیل. جیسا میں نے آپ کو پروگرام کے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ جتنا آپ اس کو شیئر کریں گے, دیکھیں گے, جتنے ویوز آئیں گے اور جتنے ڈالر اور سینٹس آئیں گے وہ کسی کے کام آئیں گے. تو یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے. ہماری جو کنٹریبیوشن تھی
ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. تھینک یو ونس اگین عثمان بھائی. تھینک یو ویری کوئی مچ رہ تو نہیں شہزاد. گیا. نہیں کوئی رہ تو نہیں گیا.